آپ سب پر سلامتی ہو۔ عبدالجبار رہبر اعظمی کا لکھا ہوا ہے، پاسبانوں پاسبانی دیکھ لی، ہر نظر کی مہربانی دیکھ لی، آئے بولے ہنس دیے پھر چل پڑے، 4 روزہ زندگانی دیکھ لی، اب چمن کا رنگ رنگی ہو چکا، باغباں کی باغبانی دیکھ لی، گل کا دامن چاک دیکھا رات کو، صبح کو پھر نوحہ خوانی دیکھ لی۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ایک سلطان نے سنا کا دورہ کیا تو تمام کا تمام شہر استقبال کے لیے پوری قوت سے امٹ پڑا۔ شہر کے دروازے پر استقبال کرنے والوں میں سے ایک شخص پر سلطان کی بیوی کی نظر پڑی، جس کے پاس سفید رنگ کا ایک خوبصورت گدھا تھا، جس نے اسے بہت متاثر کیا، اور اس نے اسی وقت سنا کے گورنر سے کہا کہ وہ اس گدھے کو ہمارے سلطانی قافلے کا حصہ بنا دے تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ استنبول لے جائیں، یعنی قسطنطنیہ لے جائیں۔ گورنر گدھے کے مالک کے پاس گیا اور اس نے سلطان کی بیوی کی خواہش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے یہ سعادت کی بات ہے، لہٰذا یہ گدھا بطور ہدیہ انہیں دے دو۔ گدھے کے مالک نے یہ سن کر گورنر سے معذرت کر لی اور کہا، جناب، میں اس گدھے کو ہرگز قیمتاً یا ہدیتاً نہیں دینا چاہوں گا۔ گورنر نے پیشکش کی کہ اسے منہ مانگی قیمت کے عوض ہی فروخت کر دو، لیکن اس نے انکار پر اصرار کیا اور گورنر سے کہا کہ میرے پاس اعلیٰ نسل اجیاد کے چند گھوڑے ہیں، ان جیسے دوسرے گھوڑے پوری سلطنت عثمانیہ میں نہیں ہوں گے۔ سلطان کی بیوی کو 6 کے 6 گھوڑے بطور تحفہ مفت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن گدھا کسی قیمت پر بھی نہیں دوں گا۔ گورنر کے لیے یہ جواب انوکھا تھا۔ وہ حیرانی میں بھی مبتلا تھا اور حیرانی کے ساتھ اس نے گدھے کے مالک سے اس رویے کی وجہ پوچھی کہ ایک گدھا تم ہدیتاً بھی نہیں دینا چاہتے، تحفتاً بھی نہیں دینا چاہتے، اس کی منہ مانگی قیمت بھی نہیں لینا چاہتے، اور 6 کے 6 گھوڑے دینے کو تیار۔ اس نے جواب دیا، بادشاہوں کی باتیں اور ان کی چیزوں کا چرچا سلطنت کے اندر اور سلطنت سے باہر ہر جگہ ہوتا ہے۔ بادشاہوں کے کام تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، تو اگر سلطان کی بیوی اس گدھے کو اپنے ملک لے گئی، وہاں جب اس تحفے کا چرچا زبان زد عام ہو جائے گا اور وہ پوچھیں گے کہ یہ گدھا کہاں کا ہے، بتایا جائے گا یہ گدھا سنا کا ہے، پھر وہ کہیں گے کیا وہاں گدھوں سے بڑھ کر کوئی ایسی کام کی چیز نہیں تھی جو سلطان کی بیوی کو پسند آتی؟ کیا سنا میں سلطان کو گدھوں کے سوا کوئی نہیں ملا تھا؟ تو میں نہیں چاہتا کہ تاریخ میں یہ بات میرے شہر کے حوالے سے لکھی جائے کہ وہاں کی سب سے بہترین چیز گدھے تھے۔ گورنر یہ جواب سنتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور سلطانہ کو جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو وہ ہنستے ہوئے اس شخص کی بے حد تعریف کرتی ہیں اور اسے مالی انعام اور سلطنت عثمانیہ کا علامتی تمغہ دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، با اختیار ہیں یا بے اختیار ہیں، آپ کے پاس یہ اختیار بالکل ذاتی ہوتا ہے کہ آپ اپنی شناخت، اپنا حوالہ اور خود سے وابستہ چیزوں کا تعارف کس حوالے سے کراتے ہیں۔ آپ اپنی مٹی کے سفیر ہوتے ہیں۔ آپ وطن سے محبت کریں یا نفرت کریں، آپ کا پہلا بڑا حوالہ وطن اور دوسرا بڑا حوالہ کردار کا ہوتا ہے۔ آپ اپنی ذاتی حیثیت میں اس حوالے کی پہچان، شناخت، تعارف کیسے کرواتے ہیں، یہ سراسر آپ کی ثوابدید پر منحصر ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا تعارف کروایا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں تعارف یہ کروایا جاتا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے 5 سال لوٹا، انہوں نے 10 سال لوٹا، اور اب یہ پھر لوٹنے کو تیار ہے۔ ہمارے ہاں تو توشہ خانے سے لوٹے تک تحفے میں لے لیے جاتے ہیں۔ خیر چھوڑیے، یہاں پہ کردار کی باتیں ہوتی ہیں، کردار کس کا شفاف ہے، کتنا کردار بدبودار ہے، سبھی جانتے ہیں، اور وہ بدبودار کو کون سی مشک بور لگا کے اسے نفیس بنانا چاہتا ہے یہ بھی سبھی جانتے ہیں۔ پاکستانی سیاست کا اگر حوالہ دیں تو توہین الیکشن کمیشن کیس میں پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری پہ فرد جرم آج بھی عائد نہیں ہو سکی، اور تینوں میں سے کوئی بھی پیش نہ ہو سکا۔ ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیسز پر سماعت کی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اسد عمر اور فواد چودھری میں سے کسی کے بھی پیش نہ ہونے پر معاون وکیل نے کیس التوا کی استدعا کر دی۔
کمیشن سربراہ نثار دورانی صاحب نے ریمارکس کیے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں تو ہم اس کا ایک حل نکال سکتے ہیں، اس حل میں ہم جیل میں سماعت نوٹیفائی کر سکتے ہیں۔ سیکرٹری داخلہ نے یہ بتایا کہ اگر آپ جیل جانا چاہتے ہیں تو نوٹیفائی کر سکتے ہیں، جیل میں سماعت پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے جانا ہے تو وہاں پہ جا کے آپ عدالت لگا لیں اور وہاں آپ سماعت کرنے کے بعد فیصلہ جاری کر دیں۔ ممبر کمیشن نے پوچھا کہ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، جس پر سیکرٹری داخلہ نے وزارت قانون سے رائے لینے کا موقف اپنایا۔ پہلے انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بعد میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزارت قانون سے رائے لے لیتے ہیں۔ کمیشن کے پوچھنے پر فواد چودھری صاحب کے وکیل بولے کہ فواد چودھری جوڈیشل کسٹڈی میں اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں۔ ممبر کمیشن نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اپنے رولز ہیں، آئین اور الیکشن ایکٹ کے علاوہ کوئی قانون الیکشن کمیشن پہ لاگو نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن نے کیسز کی سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ پاکستانی سیاست دیکھی جائے تو پاکستانی سیاست میں آپ کوئی حوالہ نہیں دے سکتے کہ یہ جو پارٹی ہے یہ تمام کی تمام نفیس افراد کے اوپر مشتمل ہے۔ آپ اس میں حوالہ نہیں دے سکتے کہ سندھ کے اندر سیاست کرنے والے بہترین سیاست کر رہے ہیں۔ آپ یہ حوالہ بیرون ممالک میں جا کے نہیں دے سکتے کہ ہمارے برسر اقتدار حکمراں جو ہیں ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہوتے۔ بتائیے کہ کون سا وزیر اعظم ایسا، آپ پرانی ہسٹری پہ نہ جائیں، آپ صرف 20 سالہ تاریخ کی اگر بات کر لیں تو کون سا حکمران ایسا کہ جس کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہ ہو، کون سا حکمران ایسا کہ جس کے وقت کے اندر کیک بیکس کی حوالے سے کوئی اطلاعات نہ ہو۔ ان میں سے کتنے کیسز مستند یا کتنے کیسز غیر مستند ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پاکستان کا پورا سٹرکچر اس طریقے سے بن چکا ہے کہ اگر آپ کسی مسند اقتدار کے اوپر براجمان ہیں تو آپ جب جائیں گے، اگر اچھے بھی ہوئے اگر برے بھی ہوئے تو آپ کے گرد گھیرا تنگ ہوگا۔ تو پھر یہ بتائیے کہ کون سا ایسا سفید پوش شخص ہے، آپ یہ بتائیے کہ کون سا پاکستانی عام شہری ہے جو یہ چاہے گا کہ میں اس سسٹم کے اندر داخل ہوں؟ کون یہ چاہے گا کہ میں برسر اقتدار بیٹھوں اور ملک کے لیے کچھ بہتر کر سکوں؟ کوئی نہیں یہ سوچے گا، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ تو مرنے کے بعد بھی کیسز چلتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی احتساب کا عمل جاری رہتا ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر بھی ملامت ہوتی ہے اور زندگی سے چلے جانے کے بعد، یہ پاکستان کی مٹی میں دفن ہو جانے کے بعد بھی آپ کے اوپر ملامت ہوتی ہے اور آپ کے کردار کے اوپر شکوک و شبہات رہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں یہاں پہ بیٹھ کے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ مکمل پاک صاف تھے، انہوں نے جتنے اقدامات کیے بہترین تھے۔ یہاں پہ آپ کے مخالف آپ کی کردار کشی کو ہی آپ اپنا بہترین ہتھیار سمجھتے ہیں۔ بصورت دیگر دنیا کے اندر ماڈلز اس طریقے سے اپنائے جاتے ہیں کہ باقاعدہ ان کے اوپر فلمز بنائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے معاشرے کے ناسوروں کا خاتمہ کیا اور اس ناسور کے خاتمے کے لیے ان کے کیا اقدامات ہوئے۔ اور ہمارے ہاں اگر کوئی فلم بنے تو اس طریقے سے بنے گی کہ معاشرے میں انہوں نے کس حد تک ناسور کو پھیلایا اور خود کتنے بڑے ناسور بنے۔ یہ ہے پاکستانی ماڈل جو دنیا سے مختلف ہے۔ سوچئے کہ آئندہ انتخابات میں کس کا چناؤ کرنا ہے، کن بنیادوں پہ کرنا ہے، دعوے نعرے وعدے ان کے کیا رہے اور حقائق کیا دیکھنے کو ملے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔